مت دیکھا کریں کہ کس نام پر پیسہ زیادہ ملتا ہے. بے شک. کان کھول کے سن لو سارے. بے شک. سبحان اللہ. اے نہ دیکھو کہ بندہ فلانا پیسہ اس گل سے دے تو منڈ کے رکھو. اور بیلیا لے لے پیسہ جتنا لینا ہی پل تو پار تے محمد عربی. سبحان اللہ. ایک ذات مصطفیٰ ہے جس کی خاطر حشر برپا کیا جائے گا. 1.25 لاکھ نبیوں کو جمع کر کے بتایا جائے گا کہ کون ہے جس کی شاہی دنیا میں بھی تھی. سبحان اللہ. کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہوں جا گئے ہو تھوڑے اللہ کرے حضور دے نام تے غیرت آوے ساریاں نو. بولو نعرہ رسالت. اتنا اونچا بولو یہ حویلی لکھا ہے کم جائے. نعرہ رسالت. اور کب کے بولو نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نام لینے کی دیر ہے ادھر رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں. وہ کون نام ہے جو جنت کی کنجی ہے؟ وہ کہدا نہ ہے مغفرت دی جڑی چابی ہے. وہ کہدا نہ ہے او بیلیو جے نام لینے نالی رب ہنج تکدا ہے. سبحان اللہ. میں مثال نہیں دے رہا ہوں تشریح نہیں ہے. اور میرا تیری طرف متوجہ ہونا بھی اتنی جلدی نہیں جتنا رب متوجہ ہوتا ہے اس میں محمد لینے. شادی ہے رحمت کی سرکار کا نام. سرکار کا ذکر گج بج کے سرکار کا نام سرکار کا دماغ میں رکھ لو. میری گل کرنی سرکار کی بالکل سرکار کے سوا آگے پیچھے نہیں جانا میں نے. اور باقی جدھر جاؤں گا وہ سرکار کی عظمت بتانے جاؤں. سبحان اللہ. واللہ عظیم حضور دیکھ رہے ہیں. حضور دیکھ رہے ہیں. کون ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ مر گئے ہیں؟ وہ خود مر گئے جنہوں نے یہ عقیدہ رکھا. تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ. حضور دیکھ رہے ہیں میرا کون سا غلام کھڑا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں میرا کون سا غلام بیٹھا ہوا ہے. حضور دیکھ رہے ہیں میرے کون سے غلام کے دل میں خیال کیا ہے. اور مٹتا تے او نہیں جڑا سائیاں دا نام لے لوے. ایک صحابی نے انہوں نے نام ہے حضرت احبان. الف تے تے بے تے الف تے نون بن سیفی. سیفی سین علا نہیں سواد علا. حضرت احبان بن سیفی فوت ہو گئے. آپ نے کفن میں چادر ایک زیادہ رکھنی تھی. بول کے یہ کر کے بول کے ایک چادر رکھ دیتی گئی زیادہ. راتی بابے اور یہ آ گئے. دیہڑی سنگیاں قبر وچ دبے. دیہڑی سنگیاں کتنے دبے؟ پیر جی قبر وچ دبے دیہڑی. راتی بابے اور یہ آ گئے. یہ کہیں جی ہونا ہے نا تم سنے چلانے بس جب روک دے ہو. یہ کیمرے کو بھی پتا ہے بھئی بات کیا ہو رہی ہے. سبحان اللہ. یہ کیمرہ بھی ہوں ٹھنڈا کر دے پتر. کیمرے نو گل سن لو. سبحان اللہ. جدوں بھی ایسا انہاں کیمریاں وچ لگے تا ہی کم ہے نا. یہ اچھے تصویر دل وچ سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس نے تصویر دل میں رکھی وہ نظام الدین بن گیا. جس نے تصویر دل میں رکھی وہ فرید الدین ہوا. جس نے تصویر دل میں رکھی وہ قطب الدین بنا. جس نے تصویر دل میں رکھی وہ معین الدین ہوا. جس نے تصویر دل میں رکھی وہ کہیں باہو ہوا کہیں داتا ہوا کہیں گھونسلے. اللہ کرے اسی بھی تصویر دل میں لگے چڑھتا تو پر جا کیمرہ لگتا ہے. تصویر دل میں ہوئے پترا تو موت بھی نہیں کٹ سکتی. حال چلو پھر سنو غور نال. شکر ہے چیچی بند ہوئی. میرے کلیجے کے ٹکڑوں میری انگوں کے داروں حضرت احبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راتی آ گئے. توجہ 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 توجہ. راتی آ گئے. پتر ستے ایسی. آپ نے فرمایا پتر وہ چادر ایک زیادہ رکھ دیتی سی تو اسراف درست نہیں. فضول ہر چیز درست نہیں. یہ بھی سن لو سارے. فرمایا فضول ہر چیز درست نہیں اسراف درست نہیں. تو چادر چوکی رکھ دیتی ہے تو موڑ لے. سانو تیری زیادہ چادر دی لوڑ کوئی نہیں. بابے ہوری قبر چوں نکل کے باہر آئے. غلام حضور دے
سمجھ آئی جے خدمت گاروں کی چادر دے گئے انہوں نے کہا لے چادر اپنی تو چادر آپ نے رسی بندی ہوئی سی جدے ہوتے کپڑے لٹکان دیں انہوں آدھیں الگنی پر اس نے چادر رکھ دی تو سویرے پتر اٹھیا تو چادر باہر پڑی ہوئی الگنی پر اور جس کے من میں محمد عربی کا عشق آئے مٹ تو وہ نہیں سکتا تو وہ کیسے مٹے گا جس کا نام ہی محمد عربی ہے حضور دیکھ رہے ہیں حضور جان رہے ہیں سب کچھ جانتے ہیں اور جتنا حضور جانتے ہیں اتنا مخلوق میں کوئی نہیں جانتا یہاں تو جس کو ولایت مل جائے اس کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں انہوں پتا ہوتا ہے محفل میں جنتی کون ہے تو دوسری کون ہے سبحان اللہ چند مکھنا سبحان اللہ سید محمد یمنی کا بیٹا سید محمد یمنی آپ کا بیٹا جناب لوگ کا جب پتر کا تو بچہ بالکل 8-10 سال کی عمر سی آپ تشریف لے آئے نا مسیدی میں جدے ابا جی بہندے سن اتھے بیٹھ گئے اپنے والد کی مسند پر بیٹھ گئے سید محمد یمنی دا پتر مسند پر بیٹھ گئے تو مرید کے سارے بیٹھے سن دیکھنوں آگا چل لکھ چک قلم تے کاغذ لے کے تے فلانا جنمی ہے لکھ فلانا جنمی ہے انہوں نے نہیں لکھیا انہیں کہا لکھ فلانا جنمی ہے وہ بندہ بھی بیٹھے اسی بھی جی آلہ حضرت بریلوی فرماتے تیجی وری پھر آکھیا نے لکھ فلانا جنمی ہے انہوں نے کہا جی میں فرمایا انت فی النار تیری چھٹی تو نار میں اور روندہ اٹھ کے حضرت صاحب چلا گیا اندر سید محمد یمنی کی طرف اے صاحبزادہ صاحب نے فرمایا انہوں جو کچھ نظر آمدہ سی انہیں او کیا ہے اے سید ہے رسول پاک دی نسل بچو جی 18 نسلوں بعد ایک منڈے دا اے حال ہے پہ جنتی دوستگی پہ چھاڑ لیتا ہے تو نانے کا عالم کیا حضور کو پتہ ہے محفل کس نے لگائی حضور کو پتہ ہے محفل میں کون ہے سائیں سب جانتے ہیں پترو اتھے تو محبوب الہ جے جنے شاہ نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمان 3 بندے آگئے انہاں کہا حضور روٹی وہ آپ دے لنگری نو روٹی اگر رکھی انہیں ایک نے ماری لت جناب انہیں کہا یہ روٹی زری زربخش لقب رکھا ہوا ہے سلطان العارفین کہتے ہیں اپنے آپ کو اور دنیا وہ کہتی ہے کہ سلطان الاولیاء روٹی ہے دیتی اینو ماری لت انہیں چاہ گئے آپ نے تکیا آپ نے اپنے خادم نو فرمایا دیتو وادیا لے آپ اور چنگا کھانا پیش کیتا انہیں پھر لت ماری تجھے تیسری بھئی آپ نے پھر فرمایا اور ودیا کھانا دے دیو انہوں ایک راضی جڑا میں تکیا پہ دیو انہوں تو جدو تیجی بھئی لنگر پیش کیتا گیا نا چند مکھنا انہیں پھر جدو لت مارن لگا نا تو آپ نے فرمایا اور ہاں بے لیا اور نیڑے آ جدو نیڑے ہوئے نا مفتی صاحب انہوں آپ نے فرمایا گل سن اے نظام الدین دا لنگر چوکھا ماڑا ہے تو اے جڑے 3 جڑے پہلے جنگل وچ تساں مریا ہویا داند او دا گوشت وڈ کے کھاندے رہے ہو اس مردار دا گوشت جڑا ہے نا وہ ایڈا چنگا نہیں جتنا چنگا نظام الدین دا لنگر اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید جنہیں بولنا چاہیے ہے جنہیں بولے ہو میں نعرہ ہمارے ساتھ بولو اینجی جناب لگے کہ فریدی ہو سبحان اللہ اللہ محمد 4 یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا 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 فرید علم تے نظام الدین دا وہ چند مکھنا وہ بس قبلہ دید سن کھان اور نہ سن لو ہوں ذرا تھوڑی جی دیر واسطے نوٹ شوٹ بند ووٹ شوٹ تھوڑی جی دیر واسطے میری جان آپ کے قربان گل غور نال سن لو میں بڑا کمزور بندہ میری نظر پیسے وچ ٹر جاندی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری رکھدا تارا دل دا چین شاہ حسین رکھدا تارا دل دا چین توجہ رکھنا میرا چند یہ تو حال ہے حضرت محبوب الہ کے علم کا سبحان اللہ جنگل میں جو بندے کھادا کیے اے پتہ ہے دلی والے نظام کو سبحان اللہ تو جو
دلی والے نظام کیا کا یہ حال ہے اگر تو پھر مدینے والے محمد آقا کا عالم کیا ہوگا؟ اس واسطے میں تو کہنا اپنی محفلوں دے وچ ذہن وچ رکھو جدو حضور دا ذکر کرو تو اس حالت وچ کرو حضور دا ذکر سائیں تک دین سائیں نواز دین یاد رکھو جی تواڈے اندر حضور دی محبت آ گئی تواڈیاں لہراں بہراں ہو جانیاں تو اٹھن تو پہلے پہلے تہاڈا کام ہو جانا ہے رکھو منت کیڑی پہ رکھنی جی ذکر کچھ کرو جی میں آکھدا پیا سبحان اللہ جے تواڈی منتا من دی پوری نہ ہوے میری تہن وڈ دینا سبحان اللہ اے پترو کوئی یہ چھولیاں دا وڈ نہیں ذکر مصطفیٰ ہے سبحان اللہ قبلہ محروم تو رہ نہیں سکتا اولیاء نے کہا ہے اولیاء نے قسم رب دی غوث پاک نے فرمایا اپنے مریدوں کو فرمایا جاؤ جاؤ جتھے کدے تینوں پریشانی آوے تے ادھر بغداد رخ کر کے کہ عبد القادر مدد کر تجھے نہ کراں کہ عبد القادر نہیں او بیلیا اگر نام عبد القادر کا لو تو مصیبت نہیں رہتی جو نام محمد کا لے لو پھر بول منہ سے حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد حق محمد اللہ کے خزانوں کی چابی ذکر مصطفیٰ ذکر ایسے ہی کرو سبحان اللہ آپ کی تکلیفیں ختم ہو جائیں گی اور ذکر کا مطلب ہی ہے محفل میلاد مصطفیٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے وہاں ذکر مصطفیٰ کیا جائے سبحان اللہ حضور کے حسن کی بات کی جائے حضور کی محبت کی بات کی جائے میں بھی اپنی گفتگو کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں پہلے قصہ بیان کرنے لگا ہوں میں محبت مصطفیٰ اور جلدی سے شروع کر دیتا ہوں اب یہ بھی بتلاؤں دوسرا یہ تیسرا یہ ٹائم لگ جائے گا محبت مصطفیٰ سے میں ذکر شروع کرتا ہوں حضور کی ذات وہ ہے کہ جس کی محبت سے خدا بھی خالی نہیں یہاں سے بات شروع کرتا ہوں حضور کی ذات وہ ہے جس کی محبت سے خدا بھی خالی اچھا بولو خدا بھی خالی فرشتے بھی خالی پورو گلمان بھی خالی جنت اور خود دوزخ بھی خالی خود دوزخ چن مکھنا خود دوزخ حضور کی محبت سے خالی نہیں دوزخ حضور کی امتی ہے دوزخ حضور کی غلام ہے جب ہی میں کہتا ہوں ان وابڑوں کو کہ تم کیا تانے دیتے ہو اہل سنت کو کہ دوزخ انہیں جلائے گی دوزخ وابڑ نہیں ہے اسے پتا ہے کس کے درجے میں محبت ہے صحیح نہ رہا بھائی اٹھ کے بول بھائی جڑا بندہ بول رہا ہے اٹھ کے بولے نہیں رہا ادھر پورا مجمع دے میں حضور کا نام ہی کافی ہے حضور کا نام ہی بولو کافی ہے اچھا بولو کافی ہے کافی اے اصل سانو گل سمجھ نہیں آ رہی جدو امت نو یہ گل سمجھ آ گئی نا اے دوزخ مدد ویسی کو سمجھ جی بخشے ہوئے ہو سبحان اللہ سمجھ جی اے میں گلاں کردا تو میرے تے بھی فتوی لگدے نے تسی اونجی بخشے ہوئے ہو قرآن شریف دی قسم ہے میں پھر کہہ رہا ہوں قسم پاک پروردگار عالم کی بے بخشیا بندہ ذکر رسول وچ بہ ہی مغفور کا کیا کام ہے مغفوروں میں اور اگر مغفوروں میں غیر مغفور آ جائے تو اٹھنے سے پہلے وہ بھی مغفور ہو جاتا میں ایک حدیث شریف پیش کرنے لگا ہوں اس پر پیش کرنے لگا ہوں پھر محبت کی طرف آتا ہوں کہ کرے جی نہ کہہ دیا جناب وہ کنج کہہ دیتا ہے نہ تساں بخشے ہوئے اور تو سارے کئی سنگی مینوں تحفے طائف دیندے رہندے ہیں اپنے اپنے بیاناں وچ بھائی تو جنت دی ٹکٹ ونڈدا ہے الحمدللہ تو میں انہوں نے کہا شکر الحمدللہ کیڑی ٹینشن ہے تو فتوا تو تاں لاؤ نا میرے تے جے میں کسی نو دوست کی بنادا ہواں سب شکر کے جنتی کہہ رہا ہوں اور کیوں نہ کہوں رشتہ اپنا بھی نزدیک ہمارا تعلق ہی ان سے ہے جنہوں نے گلی میں جو لنگ جانا لڑی جنتی ہو حق
آخو زور دی سبحان اللہ. نہیں فرمایا خواجہ معین الدین پاک نے فرمایا جا تیری گلی چ جڑا لنگے او جنتی جڑا تیرے سلسلے وچ آوے او جنتی او پیاریا جڑا تیرے نال محبت کرے او جنتی. فرمایا مقدی مقامات دنیا قیامت تک جڑا تیرا نام لے لے او جنتی. قبلہ ہے بہت انہاں دی گل میں کر دتی ہے جڑی میں حدیث شریف پیش کرن لگا انہوں نقل کرنے والے جنے دا نام ہے داتا علی اجویری. جس کتاب وچ انہوں نقل کی اس کتاب دا نام ہے کشف المحجوب شریف. تو بابے اور فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک خادمہ سن کنیز سن وہ حضرت عمر فاروق دیاں. کہنے دیاں کنیز سن عمر فاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی امائی صاحبہ کنیز سن تو نہ سی انہاں دا حضرت زائدہ. اے مفتی صاحب جے کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوئے بے شک اٹھ کے ٹر جانا. جے کلیجہ ٹھنڈا نہ ہوئے اے حدیث سن کے اے حدیث تو سارے پھول گلاب دا سینہ بن جیسی جدو سنو گے. حضرت عمر پاک دی او کنیز سن نا سی مائدہ زائدہ. میں بڑی بڑی لمبی مفتی صاحب کی اگر صرف ان کو خوش کروں تو لمبی لمبی عبارتیں پڑھوں عربی میں. میرے پیش نظر تم ہو سارے ہو سبحان مفتی اللہ صاحب نے خود سب کچھ معلوم ہے تو انہوں میں دس رہے ہو. سبحان اللہ ہر جگہ تے عربی عبارتیں کم نہیں کر دی جھٹکی گلاں بھی کم نہیں سمجھ آئی. کوئی مولوی صاحب کی بلا غریب مولوی صاحب ایک ٹرو گئے نا تو دریا پار کرنا سی کشتی وچ بیٹھے تو مولوی صاحب نے تمہیں پتہ نا وہ پھر انہوں نے ایسی کوئی بھائی میں بہت بڑا عالم ہوں جیسے ہی کشتی وچ بیٹھے تو نہ کشتی والے نے آخیا سرف آتی ہے تجھے سرف آتی ہے نہ آتی انہیں نہ ایک علم ہے صرف ایک علم ہے تینوں سرف آتی اسے مولوی صاحب یہ کیڑی بلا دینا نہیں یہ پتہ سی حضرت صاحب کا ایک نام لے لے کتاب نہ لے تو کہتے ہیں متول پڑھی ہوئی متول کیڑی ہے یا میں تو کافیہ پڑھیا ہوا تو تمہیں کو پتا کافیہ کس چیز دینا. وہ جٹ جا بندہ سی انہیں کہا حضور غریب نواز یہ صرف کیا ہے. مولوی صاحب نے انتا کیا کیا میں کہا نہیں پڑھی. اس نے کہا حضور نہیں پڑھی تیری تو دی عمر ضائع ہوئی تیری ادھی عمر گئی. ہاں چلانا کشتی میں ادھی عمر تیری چاٹا کے گئی نا جب بمر کشتی گئی فاسٹ کشتی یعنی پھری نا جنوں سارے مولوی صاحب بابا جی تین ترنا آمدہ ترنا تو نہیں آمدہ. اس نے کہا مولوی بابا ہماری تو آدھی گئی تھی تیری ساری یہ سب کچھ پڑھیا پڑھایا ہوئے محبت مصطفیٰ نہ ہوئے تو ساری گئی. کھول کے سنو جڑی میں گل کر رہے ہیں جی صرف بھی آندی ہوئے نحو بھی آندی ہوئے فقہ بھی آندی ہوئے بلاغت بھی آندی ہوئے بدیع بھی آتا علم بدیع بھی آتا ہو علم ید بھی آتا ہو علم سندرک بھی آتا ہو علم قیافہ بھی آتا ہو واسع دل کا علم بھی معلوم ہو علم جبر کے بھی تم ماسٹر ہو بدیع کلام بھی آتا ہو فلسفے کے بھی ماسٹر ہو کہ یار منان دا چج نہیں کہ ساری گئی تجھے یار راضی ہو گیا تو تیری بیڑی جنت میں چلے. پھر کہ آنکھ بھری آنکھ بھری آنکھ بھری ادھرو گھر دے. میں حضرت غریب نواز مفتی صاحب کے بلا آپ میرے مشفق بھی نے مہربان بھی نے اور میں آپ دے خیالوں میں پیش نظر رکھا ہے اور یہ بھی میں سنت پہ عمل کر رہا ہوں. کہتے تھے اور وہ بال لمبی ہو جائے گی. میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو حضرت زاہدہ حضرت زاہدہ مائی کا نام حضرت عمر فاروق دی مائی کی ہے کنیز مائی کی ہے کنیز. تو سرکار پاک بیٹھے ہوئے جناب تو مائی آئی مائی زاہدہ آئی حضور نے اسلام کر کے فرمایا ایڈی تاخیر نہ لائی آج خیر تو ایسی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ گل بڑی عجیب و غریب ہے. فرمایا دس پھر کیڑی گل ہے. عرض کی تھی سونے گل یہ ہے میں گئی ہیں جنگل میں لکڑیاں چنا جنگلہ چو لکڑیاں چن کے لے آمدے سن بندے یا رسول اللہ میں جنگل لکڑیاں چڑھائی گئی ہوں میں لکڑیاں چڑھ کے گٹھا چنگا وڈا بدا میری پنجابی پجی ٹوٹی ہے معاف کرنا سمجھ آ رہی جی گل جی جی سبحان اللہ. گٹھا چنگا میں وڈا ہے گٹھا بن کے نا یا رسول اللہ اجے میں فارغ بھی ہوئی ہیں گٹھا بن کے آسمان تو ایک بندہ ہے. آسمان تو کون ہے بندہ ہے ایک بندہ ہے. مینوں آنے تو اسلام کتاب اسلام ہوئے زائدہ ویسے کون ہے انہیں اگر جنت دا خازن
جنت کا خازن، جنت کا خازن 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 خیل بات خازن رضوان آخر میرے کو کیوں آیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہ آوا، تو غلام نہیں سبحان اللہ سائیاں دی تو میں آیا تیرے کو ایک تو تینوں سلام کرنے دا بڑا شوق سی، وہ دی کوئی خاص ہو جائے پھر تینوں سلام کرنے دا شوق سی، یہ بڑی گل ہے، یہ پھر کلے گل کر تینوں ملن دا ویکھن دا بڑا شوق سی تے سلام کرنے دا شوق سی، تینوں سلام کر دیتا ہے تے نال ایک پیغام بھی دینا ہے، اور سائیاں نو جا کے میرا سلام عرض کرے تو سائیاں نو آکھیں بھئی اللہ پاک نے تمہیں خوشخبری دیتی، تمہیں کیا دیتا ہے؟ آخر کیڑی خوشخبری دیتی؟ آخر یا رسول اللہ تہاڈی امت نو اللہ نے 3 حصیاں وچ تقسیم فرمایا، سبحان اللہ ایک تے دو تے 3 3 سے پہلا حصہ جڑا ہے وہ اللہ پاک نے بغیر حساب تو جنت دیوارنا، سبحان اللہ سنی جائے تا میں آخیا پہ تساؤں جی جنتی ہو، جنت دعا کی دی گل کریے نا تھوڑی مغفرت والی پترو، بد نصیب بندہ حضور کی محفل میں نہیں آ سکتا، اگر آ جائے تو بد نصیب رہتا نہیں ہے، کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کو، ہاں البتہ اللہ ہمارے اعمال بھی اچھے کر دے، آمین۔ یہ مطلب نہیں کہ تسی مطلب مغفور ہو گئے اٹھنے ویلے جان لگو لوگوں دی موبائل چوری کر لو تے بٹا لو، یہ نہیں، حضور دیاں غلاماں دیاں نشانیاں ہوندیاں نے بڑے حیادار ہوندے، حضور دیاں غلاماں دیاں نشانیاں ہوندیاں نے بڑے وفادار ہوندے، حضور دیاں غلاماں دیاں نشانیاں ہوندیاں او تے جدوں گلی وچوں لنگ جاون تے گلی وچ بھی محبت مصطفیٰ دی خوشبو پھیل جاندی، مگر عظمت کی بات ہے یہ، حضور کے دامن کی بات ہے، سنو میرے کلیجے کے ٹکڑوں نہ کیا امت 3 حصیاں وچ تقسیم اللہ نے کر دیتی ہے، ادھر میرے حل تک سارے ایک حصہ جائے گا بلا حساب جنت وچ، آخو پیار میں سبحان اللہ، سبحان اللہ انہوں نے نہیں پوچھے گا اللہ پاک تساں کیتا کی ہے، کھادا کی ہے، حویلی لکھے آئے کیڑے ویلے تے بیٹھے کیڑے ویلے، اندروں باہر نکلے کیڑے ویلے، سبحان اللہ یہ نہیں پوچھے گا اللہ پاک، کچھ نہیں پوچھے گا، ایک طبقہ، دوجا طبقہ وہ ہوگا جنہاں دا حساب ہوئے گا پر بہت نرم، پر بہت ہوئے گا حساب پر بہت نرم دا مطلب نرم ہی، میں جناب میرا تہاڈا جناب دا میرا جناب کو میں 1 لاکھ روپیہ لے لے لیا شیخوری میں مدد ساکھا لاکھ روپیہ میں جناب کو لے لے اصل دونوں دی آپس محبت ہے نا پراواں دی تے 1 لاکھ روپیہ میں لے لیا جناب، تو میں آخا جی حضرت صاحب فرمان کو تساں آکھیا سی 2 تاریخ نو واپس کرنا تو ہن 2 تاریخ ہوگی تو دیو نا، میں آخا جناب حضور وہ کوئی نہیں یار خیال کرنا چاہیے، دینی چاہیے یار، چلو کوئی نہیں تو کوئی گل نہیں، پھر دینی چاہیے، سبحان اللہ نرم حساب، تو میں یہ جو بات کر رہا ہوں نا اس طرح نہیں اللہ کرے گا، اس سے بھی نرم کرے گا، چونکہ بندے کا فعل اور ہے خالق کا اور ہے، اور جو میں نے مثال دی ہے یہ بلا تطبیق ہے، تطبیق ہو ہی نہیں سکتی، اللہ سبحانہ ہے، سبحان اللہ بس جو حدیث کے الفاظ ہیں بہت نرم، بہت نرم، اور یا رسول اللہ کہنا سائیں کو یا رسول اللہ پھر جو تیسرا حصہ رہ جائے گا نا امت کا، پوری امت تیسرا حصہ اللہ پاک نے شفاعت آپ کو اسی لیے دی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک حصہ جائے گا حساب نال بغیر حساب دے، دوجا نرم حساب نال، ایک حصہ باقی رہ جائے گا، اللہ نے شفاعت تھوڑا کسے واسطے دیتی ہے تساں نہیں جانا تے رب بخشی جائے گا، آتا جگہ کیا کو سبحان اللہ، یہ میں نے ویسے قسم نہیں کھائی، تیسرا حصہ جائے گا، توجہ جی توجہ، تیسرا جلدی نہ، تیسرا حصہ جائے گا آپ کی شفاعت سے، یا رسول اللہ یہ خوشخبری اس نے مجھے دی، پھر اڑیا ہے، کیوں ہے اڑیا آسمان تے جدوں ادھے آسمان وچ پہنچیا نا، اجے اوتے پورا نہیں چڑھیا، تو میں انج کر کے تکیا، وہ آدھے آسمان پہنچ چکیا سی، فرشتہ انسانی صورت میں تھا، ادھے آسمان وچ پہنچ چکیا سی، تو میں وہ گٹھا چکن لگی ہیں لکڑیاں دا،
یا رسول اللہ میں گٹھا بن وڈا لیا وہ میرے کو چکنا گٹھا وڈا سی میری ہوں طاقت تو باہر سی وہ میں زور پی لاواں وہ گٹھا چکن نہ ہوئے ہوں میں سوچیا کوئی بندہ آوے یہ چکا کے کم از کم سر تے رکھے وہ اتوں بولیا زائدہ سبحان اللہ وہ اتوں بولیا فرشتہ زائدہ سبحان اللہ پریشان کیوں ہوندی ہے ہمیں غلام مصطفیٰ تو پریشان ہو جائے سبحان اللہ فرمایا زائدہ تو غلام ہے مصطفیٰ کی جس پتھر پر گٹھا رکھا ہوا ہے نا اس پتھر سے کہہ میں حضور کی خادمہ ہوں یہ لکڑیاں میرے گھر چھوڑ گیا یا رسول اللہ بس میں نے اس پتھر سے کہا میں حضور کی خادمہ ہوں لکڑیاں میرے گھر پہنچا وہ پتھر چل پیا لکڑیاں لے کے ایسا پریشان ہوتے ہیں جناب راتی ساری محفل کی جناب سویرے بجے کام میرا تو کوئی نہیں جی رکیا میں تمہیں اپنی گل سنا میرا کوئی نہیں جی رکیا قسم قرآن شریف دی سبحان اللہ رک سکتا کیسے تو اعتقاد تو پیدا کرو بھیا اور تو یقین تو پیدا کرو بھیا یقین جن لوگوں میں ہوتا ہے نا ان کے تانے بانے ہی اور ہوتے ہیں اللہ دی قسم ہے باو جی تو کسی اپنے مریض کو کہتے جا تیرا کام ہو گیا یقین اللہ اسی نا دوبارہ پلٹ کے نہیں آکھے گا بھجی پھر وہ دھیان کریو ہمیں بڑا مشکل بڑے مشکل بابا جی پھر کوئی تویز ہی جانے کوئی گٹ کے بے یقینہ دا کم جنہ دا نگاہ تے یقین ہوئے نا آئے 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 حضرت سبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے بھیجے جا یمن میں یہ دو حدیثاں نے ایک میں پہلے سنائی ہے اکثر تو اے بھی شیر علی جڑی سنا چکیاں میں تھے ویلی لکھے وہ بھی شیر علی ہے وہ ہو رہے دماغ چ رکھنا حضرت سبینہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نے خط لکھ کے دیتا فرمایا جا یمن میں تھے گورنر ہے اے خط انہوں دے اتو پیغام لے کے آج حضرت سبینہ گئے جناب یمن جا رہے سن دریا سن جناب کشتی دے پھٹے اکھڑ گئے ایک پھٹے دے آپ بیٹھے تھے جا جزیرے دے پھٹے نے جھڑیا جزیرہ کو نخار جانوراں دے سی اگوں آ گیا شیر کیا آ گیا شیر آ گیا تو جنا صحابی وابی نے سبحان اللہ شیر اگوں آیا شیر نے ماری لڑکر جناب شیر نے جدو گرج ماری نا آپ نے فٹوفٹ جیب چاٹ پایا اور رکا کٹیا حضور دا رکا کٹ کے انہوں نے فرمایا یا حارث ھذا کتاب رسول اللہ شیرا ہوش ٹھیک نہ تیرے تجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کیا ہے میں خادم ہوں اور یہ خط ہے مصطفیٰ کا وہ شیر نے کیتا کہ انہیں سنو ذرا میرے ال تکی جاؤ تو گل سنی جاؤ شیر نے یعنی کنڈ تھلے کی تھی کنڈ تھلے کر کے پوچھ ماری کنڈ اتے اشارہ کیتا سرکار آ جاؤ بہ جاؤ سوار ہو جاؤ تو حضرت صاحب ہماری چال شیر دے ہوتے شیر کڈے کداڑے سیدھا پہنچ گئے یمن تے پہنچ کے باہر کھلو گیا باوے اور اندر گئے حضرت سبینہ حق حضور دا پیش کیتا اگوں لیا جواب تے نکل کے باہر آئے تو شیر کھلوتا ہے پھر چڑھ بیٹھا سبحان اللہ شیر دوڑنا شروع ہوا ہے آ کے دریا دے کنارے تے دریا پار کرایا شیر نے کشتی بن کے پار کرا چکا نا جب تو پھر حضرت چلنے لگے تو حضرت نے شیر کی طرف دیکھا تو شیر بڑبڑایا تو جدوں حضرت ٹر آئے حضرت نہ سمجھ آئی کہ وہ شیر کے کہندا ہے جدوں آئے مدینہ شریف سرکار سامنے بیٹھے جو ہی اندر مسجد جو بڑے نا حضرت سبینہ اور میں سنا سبینہ شیر والا معاملہ اعتقاد ہے اس نو عادل فرمایا سناؤ سبینہ شیر والا معاملہ کیا عرض کی یا رسول اللہ ہے ساری گل کر کے آخر چپ ہو گئے حضور نے فرمایا تو وہ آخر بولے یا نہیں سی سبحان اللہ یا رسول اللہ بولا تو تھا پر مجھے کیا پتا اس نے کیا کہا تھا مجھ کو پتا ہے کیا کہا سبحان اللہ فرمایا جس ٹائم تو چلن لگا ہے نا تو وقت رخصتی شیر نے یہ کہا تھا جا رہے ہیں تو سید نو میرا سلام آکی تو ابوبکر نو بھی سلام آکی تو عمر نو بھی سلام آکی تو عثمان نو بھی سلام آکی تو علی نو بھی سلام آکی تو چھت سے چڑھتے بانگ دینے والے بلال نو بھی سلام آکی گلہ سمجھ آتی
لکڑیاں بھی ہیں نا کوئی نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عقیدہ جن کا مضبوط ہوتا ہے میرے بچوں میرے کلیجے کے ٹکڑوں یہ حال ہوتا ہے وہ پتھر ٹر پیا لکڑیاں لے کے ٹر پیا گھر آ گئے یا رسول اللہ میرے انہیں پتھر رک گیا جی تو لکڑیاں جی اتنے ہی نہیں میں تھلے لائیاں کو نہیں انہوں میں گھر چھڑ کے پتھر نو ہوئے تھے ٹھہر میں حضور ہو کے آئی تو پتھر اتنے ہی رک گیا. نبی پاک نے فرمایا چل بھائی اٹھ چلیے. حضرت نے حضور اس کے ساتھ چل پڑے صحابہ کی جماعت پوری ساتھ ہو لی تو گئے جناب تو پتھر کھلوتا ہوا ہے گھر وچ تے لکڑیاں دے اوتے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملہ فرمایا تے کان کھول کے سنیو میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو تے حضور دیو پیار. حضور نے فرمایا زاہدہ تو جانتی بھی ہے کہ پتھر نے یہ خدمت کیوں بجا لائی. فرمایا کیوں نہیں اٹکے گا. حضور پاک کی ذات میں محبت کرو حضور کی ذات میں محبت کرو اور محبت یہ ٹھیک ہے میں مانتا ہوں ہم گناہگار لوگ ہیں خطاکار لوگ ہیں ہم اس طرح کے نیکوکار نہیں ہیں جس طرح کی جماعت صحابہ ہے مگر میں قسم کھا کر آپ کو کہتا ہوں کہ جس کے من میں حضور کی محبت ہوگی وہ نہیں اٹکے گا. اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلد نمبر 28 فتاوی رضویہ میں فرماتے ہیں این ممکن بات ہے کہ رحمت عزیز غفار اور شفاعت شفیع مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی وجہ سے جن کے دلوں میں حضور کی محبت ہوگی وہ دوزخ کی بھنک بھی نہیں سنیں گے. یہ جلد نمبر 28 فتاوی رضویہ شریف لکھنے والے جنید نا اعلیٰ حضرت بریلوی شرط یہ ہے کہ تیرے کلیجے میں محبت مصطفیٰ اور اس کے لیے تو مخلص ہو اے نہیں بے ایتھوں مخلص ہو تیڑ تو حضور علیہ السلام دا ہو جا پھر دیکھ تماشا کیا ہوتا ہے. واللہ تو مٹی کو ہاتھ میں لے گا وہ سونا ہو جائے گی. واللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کلمے کی قسم میں کھا کر کہتا ہوں جہاں تم قدم رکھ دو گے وہیں پر برکت جنم لے لے گی. صرف حضور کی محبت کے سبب اور حضور علیہ السلام کے عشق کے سبب. دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے حبیب رائی کا واقعہ لکھا ہے. آپ فرماتے ہیں رائی عربی میں کہتے ہیں بکریاں چرانا لے لو. حضرت دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ حبیب رائی آجڑی بکریاں سے چرواہا فرمایا وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے بکریوں کو چرا رہے تھے اچانک 2 نفل پڑھنا شروع ہو گئے. ایک بندے نو بکری دی لوڑ پے گئی بکریاں جدوں بندہ خریدتا ہے کسی بکری والے نے ٹوٹتا ہے وہ بندہ ٹوٹتا حبیب رائی کو آ گیا. حضرت نفل ادا فرما رہے تھے نفل پڑھ رہے تھے سلام پھیرنے سے پہلے ابھی نفل پڑھ رہے تھے تو اس بندے نے دیکھا کہ حبیب رائی کی بکریاں بھیڑیے چرا رہے ہیں. پگیاڑ پہ چلاندن پگیاڑ بکریاں چلاندن پہ. وہ بندہ کھڑو گیا بکری لینا تو بھول گیا. حضرت کی بلائے تو اس کے دل میں بیٹھ گئی. حضرت نے سلام پھیرا جو نیڑے آیا اس کے حضرت جی آیا میں کسی اور کام سا اگوں ہو گیا اور میرے نال ہوں گل یہ ہے میں یہ دسو بھی یہ کام تمہیں زندگی کدے کسی جگہ نہیں سکیا کہ بکریاں چرا رہا ہو بندہ اور وہ نفل پڑھ رہا ہو تو بیڑیے اس کی بکریاں چرا. آپ نے فرمایا میں مشغول بحق تھا اللہ نے بھیڑیوں کو میری بکریوں پر لگا دیا. وہ چپ ہو گیا. پھر آپ نے اس کی طرف دیکھ کر فرمایا کچھ کھائیں پیئیں گا. انہیں کہا جو چاہو پلا دیو. حضرت نے پیالہ اپنا خالی لیا کول بٹا پیا ہوا سی. یہ بٹی علی گل سن لو. سائیاں فرمایا قیامت تک جو میرا غلام مجھ سے محبت کرے گا پتھر بھی اسے کام کرنے گے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں آپ پتھر جہاں بیٹھے ہوئے وہاں پتھر رکھا ہوا تھا. آپ نے اس پتھر پر ہاتھ رکھا. دادا صاحب فرماتے ہیں تھلوں جناب پانی نکلنا شروع ہو گیا. پیالہ بھریا آپ نے پانی کا پھر وہ ہاتھ چک لیا پھر ہاتھ رکھا پھر شہد نکلنا شروع ہو گئی ماکھی. آپ نے وہ پانی کھول کے شہد پانی کھول کے آپ نے پلایا. انہیں کہا غریب نواز ایک نکی جی عرض ہے. آپ نے فرمایا کہ انہیں کہا بٹیاں میں چکتی شہد نہیں نکلے ہے کتوں نکل رہے. آپ نے فرمایا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے غلامی ہے مصطفیٰ. فرمایا تیری مت ماری ہوئی ہے میرے میں کمال کوئی نہیں مگر جس کا غلام ہوں میں. کہا یہ کمال میرا نہیں ہے گل ساری سرکار ہے. ویلی لکھے میں حضور کا ذکر سننے والے مسلمانوں لمبی چوڑی تقریر کیا کریں ہم اور کیا لمبی چوڑی تقریر کا موقع بھی نہیں ہے. بس اتنی بات ذہن میں رکھ لو حضور علیہ السلام پر مر مٹو. حضور کی ہر نسبت سے محبت کرنا. کان کھول کے سن لو. حضور کی ہر نسبت سے حضور سے محبت کرو. حضور کی آل سے ٹکا کے محبت کرو. انہیں واہ محبت کرو اور حضور کے اصحاب سے بھی انہیں واہ محبت کرو. سبحان اللہ. اہل بیت کا ذکر ہو کبھی ماتھے پر بل نہ لانا کبھی ماتھے پر سربٹے نہ لانا. بھائی حسین کا ذکر ہے حسین کا ذکر ہے انہوں کا ذکر نہ ہوگا تو پترو حضور کا ذکر بھی قبول نہیں ہوگا.
حضور نے صاف صاف فرما دیا ہے جس کی ان سے محبت نہیں اس کی مجھ سے محبت نہیں. حضور نے صاف صاف فرما دیا ہے یہ تو حسنین کری میں نے. حضور نے فرمایا میری نسل وچوں میرے چاچی دیا پتراں نال بھی جنوں محبت نہ ہوے وہ میری محبت تک پہنچ ہی نہیں سکتا. اور دوسری بات حضور علیہ السلام کے اصحاب کا ذکر آئے اتنے بھی متھا نہ بٹنا ہے کر کے کیونکہ دونوں دیا ماما کو غلطی ہو گئی. جو حضور کے صحابہ کے نام پر متھا وٹ لوے وہ بھی نیک نہیں ماں دی. جڑا حضور دی اہل بیت کے نام کے متھا وٹ لوے وہ بھی ماں نیک نہیں. نیک تو وہی ماں ہے جڑا فرید کے نام کے بھی سر چکا. اولیاء کرام کی محبت جب یہ معنی رکھتی ہے تو اصحاب کی محبت اور اہل بیت کی محبت اور مولا علی پاک کی محبت کبھی نہ چھوڑنا کہ مولا علی کی محبت ایمان ہے اور مولا علی کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تک لے جاتی ہے. تو جس طرح یہاں پر الحمدللہ رب العالمین آپ نے مبارک ہو آپ کو اس بات پر مبارک دے رہا ہوں کہ آپ نے اہل بیت کا ذکر کیا ہے. اللہ پاک آپ کو اس لیے عطا فرماتا ہے. تو اہل سنت والجماعت کے اسٹیجوں پر یہی بھی ہونا بھی یہی چاہیے. اہل بیت کا بھی ذکر ہو اصحاب کا بھی ذکر ہو اور ٹکا کے ذکر ہو کوئی رتی برابر اس میں کوئی کمی نہ ہو. صحابہ پاک کا ذکر ہو ٹھوک بجاتے ہو اہل بیت کا ذکر ہو ٹھوک بجاتے ہو اور پھر حضور کی امت کے اولیاء سے محبت رکھتے. آخر میں بتلاؤں یہ چشتی ہوں نقشبندی ہوں سروردی ہوں قادری ہوں سارے حضور علیہ السلام کی طرف جا رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کی امت کے اولیاء سے محبت رکھنا اور حضور علیہ السلام کی امت کے فقراء سے محبت رکھنا حضور علیہ السلام کی امت کے علماء سے محبت بھی تمہیں بخشش اور مغفرت کی طرف لے جائے گی اور فقراء کی محبت بھی تمہیں بخشش اور مغفرت کی طرف لے جائے گی. اور نبی علیہ السلام کے ہر امتی سے محبت رکھنا. میں ایک حدیث شریف پڑھ کے اس کو آپ سے اجازت لوں گا. حضور نے فرمایا جڑا بندہ میری امت واسطے 27 باری مغفرت کی دعا کرے روز کتنی باری اچھا تو 2 منٹ نہ لاندے ہیں فلانا کافر فلانا کتا فلانا بلا فلانا فلانا دشمنی کرنی ہے تو مستاق سے رکھ حضور کے غلاموں سے نہ رکھ. ہم 1 منٹ نہیں لگاتے 1 منٹ ہم کو کسی کے پر پردہ ڈالنا ہی نہیں جانتے اور یہ حضور کی محبت نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ بخشے ہوئے تو ہاں لیکن سانو صرف اپنی راہ سیدھی کرنی چاہیے اور حضور بھی پیروی کرنی چاہیے. کسی کے عیب دیکھو اس پر پردہ ڈالو اسے ننگا نہ کرو ذلیل نہ کرو. اگر اس میں عیب ہے بھی اور تم اس پر پردہ ڈالو گے تو اللہ قیامت کے دن تمہارے 100 عیبوں پر پردہ ڈالو. بلکہ غیر ممکن بات ہے کہ اگر آپ کسی کے عیب پر پردہ ڈالو تو اللہ تمہیں اپنا ولی بنا لے. حضرت صاحب کے جد امجد میرے آقا و مولا حضور سعود الانبیاء سلطان العارفین فنا فی توحید میں فنا ہونے والی ذات حضرت بابا جی فرید الدین گنجی شکر مسعود آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 700 ابدالوں سے میں نے ملاقات کی. کتنے ابدالوں سے 700. وہ ویلے چنگے سن نا بابا فرید وہ بے تو پہلی ولی لیکن حالت یہ ہے کہ ملاقات 700 ابدالوں سے کرنے گئے پوری دنیا کا دورہ کیا. اگر آپ کو غور ہو کہ جو مختلف مقامات پر آپ کی بیٹھکیں بنی ہوئی ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اسفار فرماتے تھے سفر فرماتے سمجھے. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 700 کامل ابدالہ نے ملاقات کی تھی. 700 ایک کی گل فرید نے پوچھی جو کوئی جس کا عاشق ہوئے گل اسے دی کرو بلا جو کوئی جس کا عاشق ہوئے وہ ایک بندہ سی نا بیمار ہو گیا تو وہ سارے انہوں پوچھنا پڑ لینا کے پیچھے آ گئے. بندہ بیمار ہو گیا انہوں پوچھنا چھڑنا آ گئے. ایک بندے نے کہا جناب فلانی چیز جو بڑی کوڑی چیز کا انہیں نال ہے. دوسرے نے کہا فلانا کرایتا چرایتا دو. تیسرے نے کہا اس کو جویڑ کوٹ کے دو. ایک بندہ بچوں بولیا انہوں نے کہا انہوں حلوہ دیسی کیوں نہ دیو. وہ فٹوٹ مریض بولیا انہوں نے کہا سارے چپ کرو اس حلوے نہیں چونکہ اس کے من میں حلوے کی محبت تھی جو کہ جس کا عاشق ہوئے گالوں سے دی. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ 700 ابدالہ نال ملے تو 700 ابدالہ کو بابا جی کوئی اور گل نہیں پوچھی ایک ہی گل پوچھی. بابا جی فرمانے میں 700 ابدالہ کو ایک سوال کیتا ہے فقر کیا ہے فقر کسے کہتے ہیں کوئی دوسری گل نہیں نہ آیا کہ میں تمیز دیو میں کھاگے دیو. انہیں کہا بس دسو میں فقر کیا ہے. بابا صاحب فرماتے ہیں 700 ابدالوں نے ایک ہی جواب دیا. ایک 700 ابدالوں نے ایک جواب دیا
لفظ کا بھی فرق نہیں تھا. ایک ہی جواب سی سارے کیا فقر پردہ پوشی کی جاتی کسے کہتے ہیں؟ عیبوں پر پردہ پوشی. حضور کی محبت رکھو اور حضور کی امت کے عیبوں پر پردہ ڈالو. اور 27 مرتبہ جو حدیث شریف میں سنا رہا تھا 27 مرتبہ حضور فرماتے ہیں کہ بلا مفتی صاحب جانتے ہیں حضور نے فرمایا من استغفر جس نے مغفرت طلب کی لے امتی میری امت واسطے کتنی والی 27 والی فی کل یوم ہر روز فرمایا اللہ اسے مستجاب الدعوات فقیر بنا دے. حضور کو اپنی امت سے اتنی محبت ہے ہم 1 منٹ میں کہہ دیں فلانا یوں ہون تو فیس بک تے یوٹیوب دی شر دی نال ہے. ادھر سے اٹھا کر ادھر کتے پہ کتا پھینکا بندوں کو ذلیل و رسوا کیا. ایسا کام نہ کرنا. وعدہ کرو حضور سے محبت رکھو گے ایک وعدہ کرو لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے. حضرت حاتم قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اس ایک بات پر ولایت ملی. آپ مولوی تھے مسجد میں ایک عورت آ گئی موٹی بھاری جسم کی عورت وہ مسئلہ پوچھنا ہی بیٹھ لگی ہوئی آواز خارج ہوگی وجود بھاری تھا بیٹھتے بیٹھتے اس کی آواز خارج ہوگی اور اس عورت کے چہرے کا رنگ بدل گیا کہ یہ میرا معاملہ اس طرح کا انہوں نے سامنے حیا ہوا. حیا کا دورہ تھا بے حیائی نہیں تھی. اس عورت کا رنگ چہرے کا پھک ہو گیا اور وہ عورت پریشان ہو گئی. حضرت نے فوراً بھانپ لیا کہ میری وجہ سے حضور کی ایک امتی پریشان ہے. آپ نے ایک دم دل میں خیال کیا کہ کیڑا کوئی ڈھنگ بنایا جائے کہ یہ شرمندگی ختم ہو گئی. تو حضرت نے ایک دم فرمایا اس عورت نو. آپ نے فرمایا مائی صاحبہ جیڑی گل کوئی پوچھنی ہے ذرا اچا بولی میں سن نہ سکتا. اے ویلی لکھے کے غیرت مند مسلمان اور نوجوان بتاؤ مجھے ہم ایسے کرتے ایسا تو گل ہوئی نہ ہوئے تو ٹھیک مار دیں. یہ غلامی رسول نہیں. بخشش کے لیے ہمیں حضور کا نام ہی کافی ہے لیکن حضور خالی اسم بخشش ہی طلبگار نہیں اساں حضور نے سامنے جانا بھی ہے. پترو جے کدے حضور کے سامنے کل پیش ہونا جے بچیوں کلیجے دے ٹکڑے ہو تے اکھاں دے اتارے ہو تو پھر سانو حضور علیہ السلام کی پیروی بھی اختیار کرنی پڑے گی. تب بابے اور کے ٹانگ اختیار کیتا بابے اور کیا بولے اچا اے گل کھول کے سنے تو مائی ایک دم جڑا چہرہ ہوگا مرجھا چکے سی پریشانی سی وہ خوشی نال تبدیل ہو گئی. آپ نے مسئلہ دسیا مائی مطمئن گھر ٹر گئی. رات آئی حضور تشریف لے خواب میں حضور نے فرمایا 2 چیزاں تینوں دینیاں ایک ہونی دینی ایک قیامت والے جانے ہونی دینی ہے آ میرے سینے نال سینہ لا. اور میں کہہ رہا ہوں اس تو بڑی کیڑی نعمت ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں حضور کا دیدار نہیں ہم بڑے بڑے وظیفے پڑھتے نہیں ہوتے. او بھائی جی کوئی کم کر ایسا جڑا سائیاں نو پسند آ جائے. لمیاں برداں وظیفیاں پہ ہیں کوئی کم جے کر کے جڑا سائیاں نو پسند آ جائے. جے سائیاں تیرا کم پسند کر لیا پھر تو سائیاں نو نہیں بلائے گا سائیاں آپ آمن گے. تو میرے کلیجے کے ٹکڑوں سائیاں فرمایا سینے نہ لگ جا اور سینے نہ لا کے ولایت دیتی. فرمایا اللہ کے مقربین میں تو شامل ہو چکا ہے رہ گئی آخرت. جس طرح تو اس میری امتی دے اس معاملے کو چھپایا قیامت کے دن میں محمد تیرے سارے معاملات کو اپنی کمری میں چھپا کر جنت میں لے جاؤں گا. بس میری تقریر پوری ہوئی. وعدہ کریں آپ عیب پوشی کریں گے آپ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں گے لوگوں سے محبت کریں گے کسی کو ذلیل نہیں کریں گے نماز پنجگانہ کی کوشش فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق دے. اللہ نے میں شکر ادا کرن دے شکریہ ادا کر رہے دیو. اور پھر حضرت صاحب کے بلا اظہر صاحب اینڈ پارٹی ان کے کلام بھی کوئی سنیں گے. تو میں ان کا درجے کا شکر گزار ہوں. آج اصل میں میرا آنا بھی یہاں پر تھا مشکل. سچی بات آپ کو بتلاؤں ایک ایسی شخصیت کو حویلی لکھنؤ والوں نے عرض کی جس شخصیت کا کوئی حکم بھی میں ٹال نہیں سکتا. گل سمجھ گئی کون کیڑا کیڑا سمجھا ہاتھ کھڑا کرو حق فرید یہی جواب ہے. میں عرض کرتے آپ جناب غریب نواز
پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا عاشق باللہ حضرت قبلہ سرکردہ والا شان قبلہ پیر احمد جمال صاحب چشتی فریدی دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ اطال اللہ تعالی عمرہ ونفع اللہ المسلمین بحجوزہ ومد اللہ تعالی ذلہ علی رؤوس المستشرقین فی الدنیا والآخرہ۔ آپ جناب کی ذاتی بابرکات نے حکم فرمایا، فقیر حاضر ہو گیا، یہاں آ کر حضرت صاحب کی بلا سے ملاقات ہوئی۔ حضرت صاحب کا بھی میں ذکر کرتا ہوں، حضرت صاحب کی بلا حسینی سرکار سے ملاقات ہوئی۔ اللہ پاک آپ کے درجات کو بلند فرمائے، آپ کا سایہ بھی ہم پر سلامت رکھے، آپ کے فیض و برکات کو نہ صرف آپ کے مریدین پر پوری اہل سنت پر عام فرمائے۔ حضرت صاحب کی بلا یہ علم و حکمت اور علم اور تصوف دونوں کا حسین امتزاج ہے، اور اس حویلی لکھے کی جان بھی ہے، شان بھی ہے، آن ہے۔ میری مراد قبلہ حضرت والا شان قبلہ مفتی علامہ مولانا صوفی، چونکہ ان کا تعلق تصوف سے بھی ہے، صوفی احمد رضا صاحب، آپ دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ، آپ کی ساتھ ملاقات ہوئی۔ آپ کی خدمت میں بھی، حضرت صاحب قبلہ عالم کی خدمت میں بھی، قبلہ حسینی صاحب کی خدمت میں بھی، اور جتنے حضرات علماء کرام ہیں جناب آپ اور آپ حضرت صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں بھی، سب کی بارگاہوں میں شکریہ میں ادا کرتا ہوں۔ تمام ساتھیوں اور فریدی برادران سارے جتنے بھی ہیں، حضرت خواجہ منظور صاحب دامت برکاتہ العالیہ قدسیہ، حضرت خواجہ قاری صاحب، آپ سب کا شکریہ ادا۔ قبلہ حضرت صاحب مرزا پرور عالی جاں حضرت صاحب تشریف لائے ہیں، آپ کا میں بے پناہ عرب والا سے حضرت قاری صاحب کا بے پناہ شکر